الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 11واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 27واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 218 تک ہوا، آیت نمبر 218 کے بعد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں ایک واقعے کے ضمن میں جہاد کے مسئلے میں ایک جو واقعہ پیش آیا 29 جمادی الثانیہ، جس میں چاند طلوع ہو گیا تھا اور رجب کا مہینہ لگ گیا تھا۔ صحابہ کے ہاتھوں اس میں کافروں کا ایک آدمی مارا گیا تھا، جس پر کفار کی طرف سے طعن و تشنیع کی گئی مسلمانوں پر۔ اس پر سوال ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے جو اوپر کی آیتیں نازل ہوئی تھیں اس کا ذکر آیا تھا۔ چونکہ شریعت نازل ہو رہی ہے اور اس وقت جو مسائل لوگوں کے سامنے اہم تھے، صحابہ کرام ان سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کرتے، پوچھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، اس کا جواب دیا جاتا۔ چنانچہ ایک اہم مسئلہ، صدیوں سے عربوں کے اندر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں، ہر فرد میں اور ہر کھانے میں اور ہر گھنٹے میں شرابوں کا دور چلا کرتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی کچھ طبیعتیں ایسی تھیں جو شراب سے متنفر تھیں، جنہوں نے باوجود کہ سب شراب پیتے تھے لیکن ان کو طبعی طور پر کراہیت ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو جو بعد میں جو چیزیں ناجائز ہونے والی ہوتی تھیں ان کو شروع سے اللہ بچاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو ان میں ہوتے ہی ہیں کہ جو چیزیں بعد میں ناجائز قرار پانی ہیں انہیں شروع ہی سے پرہیز کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس نے نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کیا ہو، شرک کیا ہو، شراب پی ہو، جوا کھیلا ہو، فحاشی بے حیائی کے کام کیا ہو، ننگے رنگے رہے ہوں۔ اس طرح کے کوئی واقعہ کسی پیغمبر کے بارے میں اسی لیے نہیں ملتا کہ ان سے پہلے ہی پرہیز۔ اس کے علاوہ امتیوں میں بھی، اب مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، اور اس طریقے سے کئی صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ شراب سے بہت متنفر تھے۔ شراب پینے کے بعد بہت سے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ شراب کو روکا جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کچھ واقعات کا ذکر کیا کہ شراب کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ گیا، فلانا شراب میں تھا اس نے یہ واقعہ پیش آ گیا، تو صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے شراب کے بارے میں بھی اور جوئے کے بارے میں بھی، جوئے کا بھی حال ایسے ہی تھا کہ جس طریقے سے شراب ان کا محبوب مشغلہ تھا کھانے پینے کے لحاظ سے، ایسے ہی جوا بھی ان کا جو ہے بیکاری کا مشغلہ تھا۔ ہار جیت کی شرطیں لگاتے تھے دونوں طرف سے، اور ہار جیت کی شرطوں میں ایک آدمی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتا، دوسرا تکتا رہ جاتا۔ اس طریقے سے تو جوئے کھیلنے کے ذریعے سے گویا لوگوں کے حرام مال، لوگوں کے ایک دوسرے پر تو جو شرطیں بدی جاتی ہیں دونوں طرف سے، اور کسی چیز پر ہار جیت کی شرط دونوں طرف سے لگتی ہے تو وہ حرام ہوتی ہے، اور اسی کا نام جوا ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے جوا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا مال بغیر کسی عوض کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ جوے میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پر ہی موقوف ہوتا ہے۔ جب تک دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا اس کا نفع نہیں ہوگا، لہذا اس میں جوئے کے اندر یا تو مال بالکل چلا جائے گا یا مال جو ہے نفع کے ساتھ نفع ہی نفع ہوگا، تو یا تو اپنی پونجی بھی چلی جائے گی یا یہ کہ جو ہے انسان کے پاس سب کچھ آ جائے گا، اپنا کچھ جائے گا بھی نہیں اور مفت میں آ بھی جائے گا۔ تو یہ جوئے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا اپنا نفع نہیں ہوگا، گویا دوسرے کی موت پر اپنی زندگی ہے، دوسرے کی ذلت پر اپنی عزت ہے، دوسرے کی جو ہے نقصان پر اپنا نفع ہے۔ یہ جوئے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال تو جوئے میں جس میں دونوں طرف سے شرط ہوتی ہے ہار جیت کی اور اس میں پیسہ مقرر ہوتا ہے، اگر یہ ہار جیت کی شرط دونوں طرف سے نہ ہو، ایک طرف سے ہو، مثلا یہ ہو کہ جو جیتے گا ہم اس کو انعام دیں گے، جیسے بعض لوگ کھیل کر آئیں تیسرا آدمی انعام مقرر کر دے کہ دونوں پارٹیاں کھیلیں یا دونوں پارٹیاں جو ہے مقابلہ کریں، چاہے وہ تعلیمی مقابلہ ہو، سوال جواب کا مقابلہ ہو، کوئی معمے کا اگر اس میں تیسرا آدمی انعام دے رہا ہو اور جیتنے والے کا کو مستحق قرار دیا جا رہا ہو، جیتنے والے کا اپنا پیسہ اس میں نہ لگایا گیا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو جوا نہیں کہتے۔ جوئے میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں مال ایک دوسرے پر ہار جیت کی شرط پر ایک دوسرے کے مال کا لینا دینا کریں۔ ایک طرف سے ہو کہ اچھا دو لوگ کھیل رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر میں ہارا تو میں دوں گا، دوسرے سے لینے کی بات نہیں کرتا، تو یہ بھی جوا نہیں ہوا۔ جوا جبھی ہوگا جب دونوں طرف سے شرط بدی جائے، دونوں طرف سے شرط نہ بدی جائے، ایک ہی طرف سے شرط ہو یا انعام دینے والا تیسرا فریق کوئی ہو تو وہ جوا نہیں کہلاتا۔ تو بہرحال تو یہ شراب اور جوئے کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال رکھا کہ ان کا کیا حکم ہے، شراب کا کیا حکم ہے، جوئے کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت جو انسان کی قرآن کو نازل کر کے انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کی تربیت جو گناہ ان کی گھٹیوں میں پڑا ہو ایک دم سے نہیں نکالا جاتا، اس کے لیے ذہن کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ صرف قانون بنا دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ذہن کو سازگار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس پر عمل کرانے کے لیے جو ہے انسان کی طبیعت کو آمادہ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ قانون تو صرف بنا دیا جائے اور ذہن پہلے سے آمادہ نہ ہو تو لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ آج بھی شراب کے بارے میں، شراب کی مذمت کے بارے میں اور جوئے کی مذمت کے بارے میں ساری دنیا کے اندر مذمتیں ہیں اور قانون ہیں اور اس کے لیے پکڑ دھکڑ بھی ہے اور بعض دفعہ سزا بھی ہے، لیکن کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ جبکہ قرآن کریم کا جو انداز تھا یہی فرق ہوتا ہے اسلامی سیاست میں اور ملکی سیاست میں، دنیا داروں کی سیاست میں اور اسلام کی سیاست میں۔ اسلام کا طریقہ یہ رہا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی سورہ نحل کے اندر، آیت نمبر 65، جس میں یہ کہا گیا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، ہم نے تم کو جو ہے کھجور دیے، انگور دیے، تم اس سے شیرہ نکالتے ہو اور اس سے مشروبات بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ اشارے میں قرآن نے یہ کہا کہ پاکیزہ چیزوں کے مقابلے میں تم کچھ اور مشروبات بھی بناتے ہو۔ اب جو سمجھدار تھے وہ اتنا اشارہ ہی سمجھ گئے کہ رزقاً حسنا یہ شراب کے مقابلے میں بولا گیا ہے، تم اس میں سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ روزی بھی بناتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب پاکیزہ روزی میں نہیں آتی۔ اتنے اشارے سے بہت سے صحابہ تاڑ گئے کہ یہ رزق حسن میں تو نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی صریح حکم نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں شراب نہیں پینا ہے اور شراب تمہارے لیے حرام ہے اور شراب ناجائز ہے، یہ کچھ نہیں کہا گیا۔ ایک لفظ صرف کہا گیا کہ تم انگور کے شیروں سے اور کھجوروں سے یہ شراب بھی بناتے ہو، پینے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور اس سے پاکیزہ روزی بھی حاصل کرتے ہو۔ تو پاکیزہ روزی کے مقابلے میں شراب کی چیزوں کے ذکر سے جو ہے مفہوم نکلا کہ وہ پاکیزہ روزی نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جو صحابہ کے سوال پر نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا جواب میں
گویا دوسرے مرحلے میں تربیت اس انداز سے کی گئی کہ جس سے اور تھوڑا صراحت کے ساتھ بات سامنے آ جائے شراب و جوئے کے بارے میں. یوں فرمایا گیا جواب میں کہ اے نبی آپ ان سے یوں کہیے کہ تمہیں شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع نظر آئیں گے، واقعی اس میں کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن اس میں مفاسد بھی ہیں. جو شراب اور جوئے کو اپناتا ہے وہ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، سماج میں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں کچھ فائدے بھی ہیں، تو فائدے بھی ہیں لیکن کچھ مفاسد بھی ہیں، لیکن مفاسد فوائد پہ بھاری ہیں، نقصانات نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور جو گناہ کے کام شراب و جوئے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں وہ گناہ زیادہ ہیں اور جو نفع ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے نفع کی وجہ سے زیادہ نقصان کا خطرہ کیوں مول لیں. لہٰذا جس میں نقصان زیادہ ہے اس سے اپنے کو بچا لینا چاہیے. ایسے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر نفع کے بنائی نہیں ہے. سانپ بچھو میں بھی کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے، زہر کے اندر بھی بعض دفعہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزوں میں زہر بھی کام آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو کوئی چیز بیکار بنائی ہی نہیں ہے، اور اس لیے صرف نفع پر انسان نہیں جا سکتا ہے. لہذا انسان کو صرف نفع نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ موازنہ کرنا چاہیے. نفع اور نقصان، ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے یا نفع زیادہ ہے؟ اگر نقصان زیادہ ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. گویا یوں اصول نکلا کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے. اگر اس کو اصطلاحی لفظوں میں کہیں گے کہ نقصان کی چیزوں سے اپنے کو بچانا نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتا ہے. ایک چیز میں تھوڑا سا نفع ہے لیکن ساتھ میں نقصان ہمیں زیادہ دکھ رہا ہے، تو نفع کے چکر میں نقصان کا خطرہ نہیں مول لیا جائے گا. لہذا جو ہے قرآن نے یہاں پر کچھ واضح اشارہ دیا کہ اس کا نقصان چونکہ نفع سے بڑھا ہوا ہے لہذا تمہیں اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن یہاں پر بھی صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جواب میں کہ شراب پینا ہی حرام ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو اور سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے شراب سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی شراب کا دور دورہ رہا. اور بھی کچھ واقعات آئے. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دسترخوان پر کچھ صحابہ جمع تھے اور وہاں شراب چلی. کھانے کے بعد چونکہ شراب ابھی صاف لفظوں میں حرام نہیں کہی گئی، شراب چلی. شراب پینے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. کسی صحابی نے نماز پڑھائی. قل یا ایھا الکافرون میں ایسے طرح جو ہے نشہ چونکہ تھا اور نشے کی حالت میں نماز میں آیتیں گڑبڑ سڑبڑ پڑ گئے اور شرکیہ مفہوم ہو گیا اس کا. تو قرآن کریم کی پھر تیسری آیت نازل ہو گئی 5ویں پارے میں سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی گویا نماز کے وقت میں تمہارا نشہ نہیں ہونا چاہیے، شراب نماز کے وقت میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے جو ہے ایک گویا محدود وقت کی پابندی لگی. ابھی بھی بالکل یہ حرام نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی پھر کچھ واقعات ہوئے. کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ کر کے کہ جو چیز پی کر کے ہم نماز نہ پڑھ سکیں ایسی چیز تو ہمیں چھوڑ ہی دینا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دی. اب دیکھیے شراب پینے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے دھیرے دھیرے. کہاں وہاں اشارے سے گھٹی، پھر اس آیت کے نازل ہونے سے گھٹی. پھر کچھ لوگوں نے اس سے کہ جس چیز کو پی کے ہم نماز نہ پڑھ سکیں، ذکر نہ کر سکیں، تلاوت نہ کر سکیں، اللہ کا نام نہ لے سکیں، ہمیں ایسی چیز سے تو بچنا ہی چاہیے. لہذا انہوں نے پرہیز. اب شرابیوں کی تعداد میں اور گھٹ گئی، لیکن پھر بھی شراب کا دور دورہ رہا. چنانچہ ایک مرتبہ یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاں کھانا چلا اور اس میں اس کے بعد کچھ شعر شاعری کا شروع ہو گئی. تو اس میں ایک صحابی نے اپنے خاندان کی تعریف اور دوسرے خاندان کی ہجوں میں کچھ اشعار کہہ دیے. اس پر دوسرے خاندان کے لوگوں نے ان کا سر پھوڑ دیا. یہ واقعہ شرابی جب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سر پھٹول بھی کرتے ہیں. تو یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ جو ہے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے آ جاتا، یہ واقعات اس طرح پیش آ رہے ہیں تکلیف دہ. تو اس پر آخری آیت سورہ مائدہ میں بالکل صریح طور پر حرام اور ممانعت اور نہی کی نازل ہو گئی. اور سورہ مائدہ میں صاف لفظوں میں کہا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس
من عمل شیطان، شراب، جوا، اس طرح کی چیزیں گندی چیزیں ہیں، رجسن اور من عمل شیطان شیطانی حرکتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا فجتنبوا، اس سے بالکل اپنے کو بچا لو، لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، خمر مانے شراب، میسر مانے جوا، شراب اور جوا شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان سر پھٹول کرانا چاہتا ہے، خاندان اجاڑنا چاہتا ہے، معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ آپ باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ دو آیتیں بہت صاف صاف آ گئیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کرایا کہ شرابوں کو ضائع کر دیا جائے، شرابوں کے مٹکے توڑ دیے جائیں، جس کے بعد جو شراب ہے وہ نالی میں بہا دے اور بالکل یہ اپنے کو پرہیز کر لے۔ تو اس پر جو ہے وہ جو منظر کہ پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا، آخرت کی فکر غالب تھی اور اللہ کے رسول کے حکموں پر مر مٹنے کا ذہن بن چکا تھا، ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ، اور دین پہ عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا ہوگا، تو یہ جب ذہن بنا ہوا تھا تو جو حکم جیسا آتا جاتا ویسے ہی فوراً جو ہے ذہن کو آمادہ کر لیتے۔ ان کو دیر نہیں لگی کہ جس کے ہاتھ میں اگر پی رہا تھا اس نے ندا سنی اور منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی، اس نے وہیں پھینک دی کہ حرام چیز کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے شراب آسانی سے چھوٹتی نہیں، بالکل صحیح بات ہے، آسانی سے نہیں چھوٹتی، لیکن قرآن کی تربیت بھی تو بہت اہم ہوتی ہے۔ قرآن نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ انسان جب اپنی ذہنی تربیت کرتا ہے نیک ماحول میں، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہلائے گا یا اسلام کی یہ حقانیت کہلائے گی، اور یہ اپنے آپ میں صحابہ کرام کی جانثاری کے جذبہ کہلائے گا، صحابہ کرام کی دین پر عمل کرنے کی ایک مثال بنے گی کہ کتنی ایسی چیز کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے دودھ کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، اسی طریقے سے شراب وغیرہ کی لتوں کو جو اس میں مبتلا ہوتا وہ آسانی سے نہیں چھوڑ پاتا، اس کے لیے بڑے اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا معجزہ ہی ہوگا کہ انہوں نے ایک دم سے ایسا خیر بات کہا، اور اس کے لیے بڑی بڑی تجارتوں کو انہوں نے اپنے جو ہے روپیوں کو پانی کی طرح بہا دیا۔ ایک صحابی تجارت کرنے گئے ہوئے تھے، شراب کی ملک شام سے آ رہے تھے، سمندر میں ان کا جہاز تھا، یہ خبر ملی کہ جو ہے شراب حرام کر دی گئی، تو وہ لے کے جب مدینے میں پہنچے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اتنی رقم کی یہ شرابیں خرید کر لائے، کیا حکم ہے؟ فرمایا مشکیزیں پھاڑ دو، ان کو دریا اس میں بہا دو۔ آتا ہے جب بارش ہوتی تھی تو مہینوں کے بعد بھی شراب کی بو زمین سے مٹی سے اگتی تھی، اس لیے کہ وہ شراب اتنی زیادہ بہائی گئی تھی کہ وہ ندی نالوں کی طرح بہہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے واقعات نہیں ملتے کہ کسی نے اس کو منہ میں لگایا ہو۔ تو کتنی عجیب قربانی ہے جو صحابہ کرام دین کے لیے دے دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے مرحلہ وار، گویا شراب جو ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی صدیوں سے، جس کے وہ عادی تھے، قرآن کریم نے تدریج کے ساتھ مرحلہ وار اس سے ان کو پرہیز کرایا، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ سب نے اس سے ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد پھر شریعت نے نہ صرف یہ کہ شراب کو چھڑا دیا بلکہ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی، شراب بنانے والے، بیچنے والے، اس کا پتہ بتانے والے، پینے والے، پلانے والے، اور اس کا کاروبار کرنے والے، اور شراب کی تعاون کرنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس طریقے سے، اور پھر اس کے برتنوں کو توڑوا دیا گیا، اور پھر سختی کے ساتھ نمٹا بھی گیا۔ جس طریقے سے شروع میں تربیت کے لیے ذہن کو بنایا گیا، تو آخر میں جو اس کی خلاف ورزی کرے اس پر سختی سے نوٹس بھی لیا گیا۔ نوٹس یہ لیا گیا کہ جو شراب پیتا ہوا پایا جائے گا، منہ سے اس کی بدبو نظر آئے گی، یا وہ اقرار کرے گا، یا 2 گواہوں کی گواہی سے اس کا شراب پینا ثابت ہو جائے گا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے کی تاب نہیں لا سکے گا انسان آسانی سے۔ اب 80 کوڑے کی سزا بھی ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے ذہن بھی پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح معاشرہ بالکل شراب سے پاک ہو گیا تھا، اور جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خیر القرون میں صدیوں ایسا معاشرہ رہا، اور اب بھی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے۔ تو اس لیے شراب کی حرمت کے بارے میں جو تفصیل، جو تدریج اور مرحلہ وار جو آیتیں نازل ہوئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ بات کہ قرآن نے جو یہاں پر کہا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اس آیت میں بالکل حرام والی بات تو نہیں آئی ہے، یہ جو بات آئی ہے، جتنی بات آئی ہے اس کو
اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ شراب کا نفع یہ کہ فوری طور پر انسان سرور میں لذت میں آ جاتا ہے، وقتی طور پر انسان کو قوت اور جوش نظر آتا ہے، شراب پی لینے کے بعد لگتا ہے کہ ہمیں اندر چستی آ رہی ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر خون کے اندر حدت ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ ہم خوبصورت ہو رہے ہیں اور صحت مند ہو رہے ہیں۔ چند سال تک تو وہ شراب کو کھاتا پیتا ہے، اور پھر اس کو چند سال کے بعد ہی شراب اس کو کھانے پینے لگتی ہے، پھر اس کا جسم بیکار ہونا شروع ہوتا ہے۔ 40 سال کا شراب پینے والا 60 سال کا لگنے لگتا ہے، چہرہ اس کا ایک دم مرجھا جاتا ہے، اور شروع میں وہ جو کھلنے لگا تھا شراب پینے سے وہ ایک دم مرجھانے لگ جاتا ہے، اور پھر شراب کے اثرات میں اس کے دل گردے بیمار ہونے لگتے ہیں، اس کا اثر پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے، اور اس سے عقل زائل ہونے لگتی ہے۔ شراب کی حالت میں تو عقل اس کی کھو ہی جاتی ہے، اور وہ اول پھول بکتا، اس کو اپنے اچھے برے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ اسی شراب کے نشے کی حالت کے نتیجے میں بعض دفعہ وہ اپنی محرموں پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، بعض دفعہ اپنے بہنوں تک کو نہیں پہچانتا اور ان پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، بعض دفعہ بیویوں سے الجھ کر کے طلاقوں کو دے دیتا ہے۔ اسی شراب کے نشے میں آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، اول پھول بکتا ہے۔ اسی لیے لوگ بعض دفعہ جو قید میں پکڑے جاتے ہیں ان سے راز اگلوانے کے لیے اچھے لوگوں کو شراب پلا دیتے ہیں، زبردستی شراب پلا کر کے جب شراب کے نشے میں ہوگا تو یہ اندر کے راز اگل دے گا، تو اس کی وجہ سے وہ اندر کے راز اگل دیتا ہے، تو وہ شرابی پھر اپنے اندر کے راز اگلتا ہے، اپنے گناہ خود بیان کرنے لگ جاتا ہے، اپنے گناہ بیان کرنے لگتا ہے، اپنے اندر کی گندگیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ تو شراب کا ایک وہ چیز جو شراب کا ایک گویا اثر یہ پڑا کہ وہ زبان بھی محفوظ نہیں رہی، عقل بھی محفوظ نہیں رہی، جسم کے اعضاء بھی محفوظ نہیں رہے۔ جرمن کے ایک ڈاکٹر نے صحیح لکھا ہے کہ اگر دنیا سے شراب کا خاتمہ کر دیا جائے تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے پاگل خانے بند ہو جائیں گے، آدھے اسپتال بند ہو جائیں گے، آدھی کورٹ کچہریاں بند ہو جائیں گی۔ کتنے مقدمے ہیں جو مار کاٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پتہ ہی چلا کہ اس نے نشہ کیا اور دوسرے کا مرڈر کر دیا، اس نے شراب پی، اس نے زنا کیا، اور شراب پی اس نے دوسرے کا نقصان کر دیا، شراب پی پھر چوری کر لی، شراب پی پھر ڈاکہ ڈالا۔ تو شراب کے بعد وہ کتنے جرائم کرتا ہے، تو ان جرائم کے نتیجوں میں وہ تو یا تو جیل خانے جاتا ہے یا پھر جو ہے عدالت میں مقدمے میں کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہ آدھے کیس ختم ہو جائیں گے، آدھے پاگل خانے بند ہو جائیں گے، کیونکہ شراب کا برا اثر دماغ کو جب پڑتا ہے تو آگے چل کر ایسے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں۔ اب ذرا سا نفع کہ وقتی لذت، تھوڑا سا سرور، وقتی جوش، تھوڑی سی طاقت کا مظاہرہ، یہ چیز کیا جواز بن سکتی ہے اتنے بڑے نقصانوں کے مقابلے میں؟ تو قرآن نے یہی کہا کہ عقل سے کام لو، نقصان تھوڑا، نقصان بہت ہے، منافع ذرا سے ہیں۔ یہی حال جوے کا ہے۔ جوے کے اندر کیا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جوے میں انسان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ انسانی ہمدردی بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ آدم خور جیسا ہو جاتا ہے کہ اس لیے کہ دوسرے کے نقصان پر ہی اس کا نفع ہے، لہذا انسانیت کی ہمدردی نہیں رہتی۔ اس کو تو اسی میں مزہ آئے گا کہ دوسرا ہارے، اس کا نقصان ہی نقصان ہو، اس کا گھر اجڑے، اس کی جائیداد بکے، اس کا مال لوٹے تاکہ ہماری جیب گرم ہو۔ تو ایک کے ہارنے میں دوسرے کا نفع ہوتا ہے، تو ہارنے والے کا نقصان، اس کی وجہ سے پھر جو دشمنیاں دونوں میں قائم ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ہار جیت کی شرطوں میں جو پڑ جاتا ہے، جوا لاٹری کے چکروں میں، معموں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یا جس طرح کے کھیلوں میں جو ہار جیت کی شرطیں ہوتی ہیں، شطرنج کھیلا جائے یا میچ ہی کھیلا جائے یا سٹے بازی لگائی جائے، تو اس کے اندر جو ہے اتنا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر جد و جہد اور معاشی محنت اور وہ کسب حلال کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ایک دم سے سٹ سے مال آ جائے، سٹا اسی لیے کہتے ہیں، سٹ سے مال آیا، سٹ سے مال چلا گیا، وہ سٹا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ایک دم سے آدمی چاہتا ہے مالدار بن جائے اور ایک دم سے اور کچھ محنت نہ کرنا پڑے، تو انسان جو ہے کاہل بن جاتا ہے، لاپرواہ بن جاتا ہے، کمانے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جد و جہد کی اس کا مزاج نہیں رہ جاتا، اس لیے شریعت نے جوے کو حرام کیا۔ اسی طریقے سے کتنے گھر اجڑتے دیکھے گئے ہیں، آدمی جب جو ہے جوے کی وجہ سے دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان ان لتوں میں اور جوے وغیرہ میں جب مشغول ہوتا ہے تو اس کو وقت کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ کتنے واقعات ہیں کہ آدمی جوا کھیلنے میں اتنا مشغول تھا کہ اس کو خبر دی گئی تمہارا باپ مر گیا، کہ اچھا آتے ہیں چال پوری ہو جائے، اور پھر پتہ چلا کہ بھائی جنازہ تیار ہوگا، کہا بالکل آ رہے ہیں چال پوری ہو جائے، اور وہ مٹی بھی اڑ گئی اور باپ بیٹا جوا ہی کھیلتا رہا۔ تو یہ جوا کھیلنا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے ایسا غافل ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ادا نہیں کرتا،
اور اپنے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، غرض کہ اور بھی تباہ کاریاں ہیں اس کے اندر۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوئے کے نقصانات، اور جوئے میں تھوڑا سا نفع کہ ایک دم سے مالدار بن جائیں گے، لیکن یہ مالدار بننا بھی کیسا جو دوسرے کے برباد کر کے ہو، اس لیے کہا کہ تم نہ خود برباد ہو نہ دوسرے کو برباد ہونے دو، اس لیے جوا سے ہی پرہیز کرو۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ یوں کہیے، ابھی آپ جواب ان کو یوں دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، شراب میں بھی جوئے میں بھی، اثم کبیر، کہ ان دونوں میں مبتلا ہو کر کے انسان جو حرکتیں کرتا ہے، اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بعد جو حرکتیں انسان کی ہوتی ہیں، شراب پی لینے کے بعد، جوئے میں مبتلا ہو جانے کے بعد، اس سے بڑے مفاسد، بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا نقصان جو ان دونوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، جوا شراب کے نتیجے میں جو تباہیاں آتی ہیں، اکبر من نفعہما، ان کے نفع کے مقابلے میں کہیں بڑھی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک سوال جواب تھا شراب و جوئے کے بارے میں۔ ایک سوال جو اور ایک صحابی نے کیا، اور اسی جیسا ایک سوال اوپر آیتوں میں آ چکا ہے اس سے پہلے رکوع میں، کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ تو وہاں پر تو سوال میں یہ بتایا گیا تھا کن موقعوں میں خرچ کیا جائے، والدین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ یہاں سوال کا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر دیا کریں۔ زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی، یہ سوال جو ہے یہ عام خرچوں کے بارے میں، ہمیں کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تمہاری اپنی ضرورت دیکھ لو، اپنی ضرورت جو دنیا کے اعتبار سے، اس لیے کہ دنیا اگرچہ فانی ہے مگر انسان کی ضرورتیں دنیا میں بھی وابستہ ہیں، محل حوائج کہلاتی ہے، حاجتیں دنیا کے بھی انسان کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اور آخرت کا معاملہ یہ کہ وہ بھی دار ثواب ہے، انسان کو وہاں کی بھی ضرورت ہے، تو آخرت کی ضرورت تمہیں ہے اور دنیا کی بھی ضروریات ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر ہر ایک کو یہ مناسب حال خرچ کرنا چاہیے، دنیا کی مصلحت کو بھی دیکھنا چاہیے، آخرت کی مصلحت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے تم کو دونوں جگہ کی فکروں کے ساتھ اپنے مال کو جو ضرورت سے زائد ہو اس خرچ کر دینا چاہیے، بیوی بچوں اپنے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بعد پھر جو بھی تمہاری آمدنی کا زائد حصہ ہے وہ سب مال خرچ کر دینا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ کیا زکوٰۃ اور واجب صدقات اور واجبی حقوق، ان چیزوں کو ادا کرنے کے بعد بھی انسان کچھ بچا کے نہ رکھے گیا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ انسان بینک بیلنس نہ کرے، انسان کچھ جمع پونجی نہ رکھے، انسان جو بھی ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ضرورت سے زائد تم خرچ کر دو اور تم دنیا اور آخرت کی مصلحت کو دیکھ کر کے تمہاری اپنی ضرورت سے جو زائد ہے اللہ کی راہ میں دے دو، یہ حکم واجبی نہیں ہے، یہ حکم واجبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب یہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی تھا، اور اکثر صحابہ کا بھی عمل یہی تھا کہ وہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہوا وہ خرچ کر دیا۔ اس میں بھی رائے الگ تھی کہ ایک دن کی ضرورت، ایک مہینے کی ضرورت، سال بھر کی ضرورت، کہ اس سے جو زائد ہوتا، اس میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ عام طور پر لوگ ایک دن کی زائد سے ضرورت وہ خرچ کر دیتے تھے اور پھر وہ سوال نہیں کرتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے۔ لیکن ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ آج انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا، کل کو پھر محتاج ہو گئے، تو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم اتنا نہ خرچ کر دو کہ کل کو تم خود جو ہے دوسرے کے محتاج بن جاؤ۔ تو بعض صحابہ کا تو مسئلہ یہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی اپنی ضرورت سے زائد بچا کے رکھنا منع ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ تمام مال اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرتے تھے، آدھا مال، تہائی مال یا ضرورت کے مطابق مال خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے اس میں جو ہے مشورہ گویا دیا گیا ہے کہ اگر تم دنیا کی ضرورت سے زائد جو مال ہو اسے خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگرچہ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ انسان جو ہے زکوٰۃ، واجب صدقات اور نفلی جو چیزیں اس کے سامنے آتی رہے ان کو خرچ کرنے کے بعد اپنے پاس کچھ جمع پونجی بھی رکھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
تو اس لیے آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کر دیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو تمہارا بڑھا ہوا مال ہے، جو زائد مال ہے ضرورت سے، اسے تم اللہ کے واسطے خرچ کر دیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے ایسے ہی اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم سوچو دنیا کی مصلحت کے بارے میں بھی، آخرت کے مصلحت کے بارے میں بھی۔ اللہ یہ حکم نہیں دیتا کہ دنیا کو بالکل نظر انداز کر دو، اور یہ بھی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ، آخرت کو نظر انداز کر دو۔ انشاءاللہ اگلی آیت کل آئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا